السلام علیکم، مطیع اللہ جان پروگرام صحافی میں، اور میرے ساتھ آج دو اہم مہمان ڈاکٹر اقبال جو کہ سابق ممبر FBR ہیں، اور ان کے ساتھ فائنانس سے رپورٹر سینئر جرنلسٹ سید مہتاب حیدر۔ بجٹ کے حوالے سے تو ہم نے کافی بحث کی، ٹیکسوں کے حوالے سے بھی کی، مگر آج ہم جس طبقے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ تنخواہ دار طبقہ ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو بجا طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے ان اداروں سے چل رہی ہے جن اداروں کے وہ ملازم ہیں، اور ان کی حق حلال کی جو کمائی ہے، جو ماہانہ تنخواہ کی شکل میں ان کو ملتی ہے، اس حق حلال کی کمائی کے اندر اب حکومت نے بھی ان کو جیب کاٹنے کی کوشش کی ہے، ٹیکسوں میں بے بہا اضافہ کر کے، اور ٹیکسوں کے سلیب میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، شرح میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اب تو سپر ٹیکس کے علاوہ اب سرچارج کا بھی نام لیا جا رہا ہے 1 کروڑ روپے سالانہ سے زائد کی تنخواہ لینے والوں کو، بلکہ 15 کروڑ روپے ڈاکٹر صاحب سالانہ کا وہ سپر ٹیکس ہے، وہ سپر ٹیکس ہے 15 کروڑ کا، سرچارج کے 1 کروڑ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے بظاہر بڑا آسان شکار ہے کسی بھی فائنانس منسٹر کے لیے یا کسی بھی بجٹ دینے والی حکومت کے لیے، کیونکہ تمام اعداد و شمار ان کے کمپیوٹر پہ کیلکولیٹر پہ ہوتے ہیں کہ اتنے ملازمین ہیں، اتنی تنخواہ ہے اور اتنا ٹیکس ہے، جبکہ جو دوسرے شعبے ہیں، زراعت ہے یا جائیداد کا، اثاثوں کا، پراپرٹیز کا جو سیکٹر ہے، وہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرنا مشکل ہے، تو آسان ٹارگٹ شاید تنخواہ دار طبقہ ہے، اور آج ہم اسی تنخواہ دار طبقے کی بات کریں گے۔ بنیادی طور پہ ہم سب بھی زیادہ تر تنخواہ دار طبقہ ہیں، کیوں مہتاب حیدر صاحب، آپ بھی، میں بھی، ڈاکٹر صاحب بھی تو رہے ہیں، اور ابھی بھی پینشن ہے اور تنخواہ دار طبقہ ہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مہتاب حیدر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیلریڈ کلاس ہے، دیکھیں ٹیکسیشن بنیادی طور پہ 2 چیزیں اس کے اندر بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو ٹیکسیشن فیئر ہونی چاہیے اور ایکویٹیبل ہونی چاہیے۔ دیکھیں کوئی بھی اسٹیٹ نہیں چل سکتی ٹیکس کے نظام کے بغیر، لیکن اگر اس نظام کے اندر فیئرنیس نہیں ہوگی اور ایکویٹی نہیں ہوگی اس نظام کے اندر، تو وہ نظام کبھی بھی سسٹینیبل طریقے سے نہیں چل سکتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سال گزرا ہے، FBR کے ایسٹیمیٹس ابھی نمبر فائنل نہیں ہیں، لیکن FBR کے ایسٹیمیٹس یہ بتا رہے ہیں کہ 375 ارب روپے انہوں نے سیلریڈ کلاس سے لیا ہے، اور جو ایڈیشنل ابھی ٹیکسز جو ریٹس بڑھائے ہیں۔ اور مجھے تو ایک بات پہ حیرانگی ہے، وہ حیرانگی یہ ہے کہ آپ سرچارج لگاتے ہیں، کسی پینلٹی لگاتے ہیں، کسی اس کے اوپر سرچارج، کسی جرم کے اوپر۔ جی کیا پاکستان میں کوئی سیلریڈ کلاس کا بندہ یا نان سیلریڈ کلاس بھی کوئی زیادہ پیسے بنا رہا ہے تو کیا وہ جرم کر رہا ہے؟ میری نظر میں تو یہ جرم نہیں ہے، اور مجھے IMF کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ یہ سرچارج کس پہ لگا ہے؟ سرچارج جو ہے سر، کوئی بھی بندہ یا کمپنی، بندہ میں انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں ابھی، اگر 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی اس کی انکم ہے سالانہ، اچھا، تو اس کے اوپر اگر وہ جو ریٹ ہے میکسیمم 35%، اس کے اوپر جو انکم ٹیکس ہے وہ 10% اس کے اوپر سرچارج ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو ریوائزڈ فائنانس بل تھا، 1 دن پہلے تک یہ پروپوزل اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ یہ پروپوزل بالکل آخری ٹائم پہ ڈالی گئی، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ نمبرز پورے نہیں ہو رہے ہوں گے تو انہوں نے وہ ڈال دی ہوگی۔ آپ نے 150 ارب روپے تقریباً سیلریڈ کلاس کے یہ جو ریوائزڈ ریٹس ہوئے ہیں، تقریباً 100 سے 150 ارب روپے آپ مزید ان کے اوپر بوجھ لاد دیے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ سیلریڈ کلاس کے پاس حل نہیں ہے، چونکہ ان کی تنخواہ سے کٹ کے آپ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ ریٹیلر سے کتنا ٹیکس لے رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایگریکلچر انکم سے کتنا ٹیکس لے رہے ہیں؟ آپ باقی جو ٹیکسز ہیں، ایکسپورٹرز پچھلے سال کوئی 80 to 90 بلین انہوں نے دیا، ٹھیک ہے آپ ان کو نارمل ٹیکس رجیم کے اندر لے گئے ہیں، لیکن اگر ان کے حساب سے دیکھیں تو سیلریڈ کلاس آج بھی بہت زیادہ ٹیکس دے رہی ہے،
اور یہ فیئرنیس اور ایکویٹی کے اصولوں کے خلاف ہے. اچھا ڈاکٹر اقبال صاحب، آپ کے خیال میں اگر ٹیکسز اتنے بڑھ گئے ہیں سیلریڈ کلاس کے حوالے سے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کیا جو حکومت نے ٹارگٹ رکھے ہیں کہ سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس ڈال کر ہم اتنا ٹیکس لے لیں گے، تو کیا حقیقت میں سیلریڈ کلاس یہ ٹیکس دے دے گی یا کوئی متبادل راستے ڈھونڈے گی کہ ان کو یہ ٹیکس نہ دینا پڑے؟ تو کیا ہوگا اس کا نقصان حکومت کو اور ٹیکس کی جو رجیم ہے اس کو؟ دیکھیے، پہلی تو بات جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو سیلری ٹیکس پیئر ہوتے ہیں وہ کیپٹیو آپ کے ہوتے ہیں، کیونکہ تنخواہ آپ کو ملتی ہے بینک کے ذریعے، امپلائر دیتا ہے، امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے سے ٹیکس کاٹ کے جمع کروانا ہے، اسی لیے آسان شکار کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں اب کچھ اور سوچا جا رہا ہے. مجھے کل کوئی بزنس مین ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب جو ہمارے امپلائیز ہیں وہ ہم سے ٹیک ہوم سیلری کی بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس تم اب برداشت کرو، تم نے ہمیں اتنی تنخواہ دینی ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ بہرحال دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ کو میسر دیتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتی ہے، مارکیٹ اسی طرح چلتی ہے. کیا اس طرح کی ہیوی ٹیکسیشن سے سیلریڈ کلاس جو ہے وہ کیش ڈیلنگ میں نہیں چلی جائے گی؟ جی یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں انڈر دا ٹیبل کچھ پیمنٹ کی جائے تاکہ ہمیں وہ ٹیکس کا برڈن نہ کرنا پڑے، کیونکہ یہ ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ٹیکس کا برڈن بے تحاشا ہو گیا ہے. مثلاً ابھی ہم کروڑ کی بات کر رہے تھے نا، آپ اندازاً یہ سمجھیں کہ جس کی کروڑ روپیہ سال کی تنخواہ ملتی ہے وہ گھر 70 لاکھ سے کم لے کے جائے گا. 30 لاکھ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس چلا جائے گا. 25 لاکھ تقریباً اس کا ٹیکس بنتا ہے 35% کے حساب سے، اور اس پر جب آپ وہ لگائیں گے سرچارج 10% تو تقریباً اس کا 70 لاکھ اس کا بچے گا. یہ کافی بہت بڑا برڈن ہے. اگر ہم دیکھیں دنیا کا جائزہ لیں تو کچھ ملکوں میں اس طرح کے ٹیکس ریٹس ہیں، 40% بھی ہے. یورپ میں اسکینڈینیوین کنٹریز میں مینلی یورپ میں، لیکن اسکینڈینیوین کنٹریز میں پھر آدمی کو کوئی فکر نہیں کرنا ہی پڑتی کہ میں بوڑھا ہوں گا تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میں بیمار ہوں گا تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میرے بچے اگر میں نہیں رہتا دنیا میں تو میرے بچوں کا کون خیال کرے گا. وہ سوشل ویلفیئر سٹیٹس ہیں. جب وہ اتنا ٹیکس لیتے ہیں تو شاید وہ جسٹیفائڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں جو سروسز دیتی ہے اسٹیٹ شہری کو، وہ شاید ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اتنا ٹیکس دے دیں. لیکن ہم اپنا ہی صورتحال دیکھیں کہ ہمیں اس ٹیکس کے بدلے میں ملتا کیا ہے، شہریوں کو کیا ملتا ہے. سیکیورٹی کا آپ کہا جاتا ہے کہ آپ پرائیویٹلی اپنا بندوبست کریں، سیکیورٹی گارڈ رکھیں، بجلی ہے تو ٹرانسفارمر بھی اپنے پیسوں سے اگر وہ مکین لگوا لیں تو کوئی حرج نہیں. ہیلتھ آپ نے خود کرنی ہے، ایجوکیشن آپ نے. اچھا، یہ جو مہتاب حیدر صاحب نے کہا کہ کیا پیسہ کمانا جرم ہے اس ملک میں، اور یہ جو سپر ٹیکس کے اوپر اب ایک سرچارج بھی شامل کر دیا گیا ہے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے؟ دیکھیں متی صاحب، پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں، جیسے آپ نے کہا تھا کہ کیا ریونیو اکٹھا ہوگا. ریونیو اکٹھا ہوگا. پروجیکشن اس کی ایف بی آئی نے کہی تھی کہ شاید 85 ارب ہمیں ایکسٹرا آئے گا، لیکن میرا خیال ہے 150 ارب روپیہ کم از کم ایکسٹرا جو ہے ملازمین کی جیب میں سے نکلے گا اور وہ ریونیو جائے گا گورنمنٹ کے پاس. دوسرا مسئلہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ اس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. ہم ایک طرف تو چاہتے ہیں کہ ہماری اکانومی گرو کرے، جی ڈی پی گرو کرے. جی ڈی پی کیسے گرو کرتا ہے کہ جب آپ گڈز اور سروسز پروڈیوس کرتی ہے اکانومی. گڈز پروڈیوس کرنے کے لیے وہ پروڈیوسر تبھی پروڈیوس کرتا ہے اگر اس کی ڈیمانڈ ہوگی. جب آپ لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم کر رہے ہیں ان سے زیادہ ٹیکس لے کے، ٹیک ہوم سیلری ان کی کم ہوگی تو وہ ڈیمانڈ کہاں سے آئے گی، وہ کہاں سے چیزیں خریدیں گے. اور سائملٹینیسلی آپ نے چیزیں بھی مہنگی کر دی، ان پہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے. آپ کا سبجیکٹ ہے اگرچہ سیلری ٹیکس ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ سیلری والے بندے کیا ڈائلیما دیکھیں کہ ایک طرف اس کی تنخواہ کم ہوگی، ٹیکس کیونکہ زیادہ کٹ جائے گا، دوسری جو اس نے چیز خریدنی ہے وہ مہنگی ہو جائے گی. وہ کب خریدے گا، اور جب وہ خریدے گا نہیں تو ڈیمانڈ نہیں ہوگی، اور ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو پروڈکشن نہیں ہوگی، تو جی ڈی پی کہاں سے گرو کرے گا. اچھا مہتاب، یہ جو تنخواہ دار طبقے کے اندر بھی ایک تفریق رکھی گئی ہے، کچھ سرکاری ملازمین ہیں، کچھ نجی اداروں کے ملازمین ہیں، کچھ عسکری اداروں کے ملازمین ہیں، تو یہ جو تفریق ہے تنخواہ دار طبقے کے اندر، یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں غیر منصفانہ ہے؟ دیکھیں، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز کو ذرا کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ کے کیمرہ مین ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اگر کسی شخص کی سیلری 50,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے کے درمیان ہے، اب آپ کو اماؤنٹ میں بتا دیتا ہوں، اس کا جو سلیب ہے وہ 1250 سے بڑھ کر
2500 کے درمیان چلا گیا، یعنی اس کا جو ٹیکسیبل انکم ہے اس کے اندر ڈبل ہو گیا ہے، یعنی اس کا ٹیکس میں 100% اضافہ ہے۔ آپ اس کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ریویژن ہے وہ فیئر ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھیں آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ جو سلیبز ہیں ان کی تعداد کم کر دیں، انہوں نے تعداد تو کم نہیں کی، لیکن یہ جو تھنکنگ ہے جس کی بنیاد پہ، جس اصول کی بنیاد پہ آپ نے ٹیکس ریٹس کو ریوائز کیا ہے، میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ یہاں آپ کا سوال ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ریوائزڈ فائنانس بل ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ سرچارج جو ہے بالکل آخر میں لگا، اسی طرح ایک اور کلاز بھی اس کے اندر بالکل آخر میں ڈالی گئی کہ وہ سرکاری ملازمین جو کوئی پلاٹ خریدیں گے ان کی جو پہلی ٹرانزیکشن ہوگی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی پروگرام سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 2016 میں یہ کلاز جو ہے وہ تھی اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیں بنیادی طور پہ مجھے جو سرکاری ملازمین پلاٹ خریدیں گے یا جو پلاٹ ان کو ملا ہوا ہے پیکج کی ڈیل کے طور پہ تنخواہ کے طور پہ ملتا ہے یا سرکار کی طرف سے جو الاٹڈ پلاٹس ہیں، خریدنے والی بات نہیں ہے، خریدنے والی بات نہیں ہے، وہ جو ملا ہوا ہے اس کے اوپر انہیں چھوٹ ہے۔ سرکاری ملازمین کو، چاہے وہ سول ہو چاہے وہ ملٹری ہو۔ پرابلم یہ ہے اس کی ایگزیکیوشن، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن کے اندر بڑے سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ وہ ٹھیک ہے الاٹمنٹ جس نے اتھارٹی نے کی ہے آپ کو اس سے ویریفائی کروانا پڑے گا، لیکن میں پاکستان میں رہتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے۔ یہ ڈی ایچ اے کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا ہے، کریں، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے اتنی ساری چیزیں اور کھول کے رکھ دی ہیں کہ جس کو مس یوز کرنے کے، اب میں یہ دیکھوں گا اس کے رولز کے اندر کیا کیا آپ چیزیں جاری کرتے ہیں تاکہ اس کے مس یوز کو جو ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر اقبال صاحب کہ جو سرکاری ملازم ہیں سول یا ملٹری، اگر اس کو اس کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کے سیلری پیکج کے طور پہ یا مراد کے طور پہ اس کو سرکاری طور پہ ایک پلاٹ ملتا ہے تو اس پلاٹ کو بیچنے پہ اس کو پہلی بار کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، مگر یہاں پہ تو ایسے سرکاری ملازم ہیں جو کہ 4 پلاٹوں کے انٹائٹلمنٹ ہیں ان کی، تو کیا وہ 4 پلاٹوں کے بیچنے پہ ان کو کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوگا یا ایک کی حد تک ہے؟ نہیں، وہ 4 پہ ہی جتنے بھی ان کو ملیں گے نا، بائی ورچو آف بینگ یعنی جو جتنا زیادہ مراد والا ہے اس کو اتنے زیادہ مراد۔ جی، لیکن جیسے انجسٹیفائیڈ ہے سر، جیسے مہتاب سر آپ نے کہا نا کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ شاید یہ کنسیشن آلریڈی اویلیبل ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کنسیشن یہ اویلیبل ہے کہ کسی بھی شہری کو اگر کسی ہاؤسنگ اتھارٹی کی طرف سے پلاٹ الاٹ ہوتا ہے تو اس کی پہلی سیل پہ ٹیکس اس نے پہلے بھی نہیں دینا۔ وہ اس میں سرکاری ملازم بھی آتے تھے، شاید اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کبھی مہتاب صاحب ایف بی آر سے ان کا کیونکہ رابطہ رہتا ہے، ان سے پوچھیں، میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے کیوں ڈالا ہے۔ نہیں، آپ دیکھیں، نہیں، کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک شہری نے اگر 4 ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک پلاٹ لیا ہوا ہے، نہیں، وہ الاٹمنٹ کی بات ہے نا، الاٹمنٹ کی، سرکاری جیسے ہے نا، جیسے انہوں نے ایک شہریوں کے لیے نہیں ہے، ہاں جی، شہریوں کے لیے نہیں ہے، شہری بھی ان سکیموں میں ایک کوٹا ہوتا ہے، ان سکیموں میں ایک چھوٹا سا کوٹا جو سرکار کی طرف سے ملتا ہے، بالکل، اور جنرل ریٹ پہ، جو کم ریٹ پہ، سبسڈائز ریٹ پہ، بالکل ٹھیک ہے، تو ان کو بھی اس کی ایک ٹرانزیکشن کے لیے، اس کے بعد اگر وہ اب وہی سرکاری ملازم اگر آپ سے خرید لیتا ہے پلاٹ تو اس پہ کوئی کنسیشن نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ خاص طور پہ جو ڈی ایچ اے کے لیے کنسیشن کے اوپر بڑی بحث ہوئی کہ یہ ڈی ایچ اے کے افسران کے لیے یہ کتنی ہٹ کے ہے عام کنسیشن جو سب کو دستیاب ہے یہ ڈی ایچ اے کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں تو یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایشو یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی کنسیشنز دیں گے تو ان کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ مس یوز کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ یہ اب انشور کس طرح سے کریں گے؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر رولز اس کے جاری ہوں کہ اس کلاس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو وہ زیادہ کلیئرٹی جو ہے وہ اس کے اندر آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں چونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہیں، تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ اس کے بارے میں ڈالیں، لیکن مجھے ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے مس یوز کا خطرہ اس کے اندر موجود ہے، مس یوز کا خطرہ موجود ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ حکومت نے بجٹ کے اندر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بھی کیا ہے، جی، اب گریڈ 1 سے 16 تک جو ہے 25% تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے،
17 سے 22 تک 20% اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 15% اضافہ ہوا ہے جو 1 جولائی سے اس کا اطلاق ہو گیا ہے. مگر اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جو ٹیکسوں کے سلیب ہیں ان میں بھی شرح میں ان کے ریٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے. اب 6 لاکھ تک تو کسی کے اوپر کوئی انکم ٹیکس لاگو نہیں ہے, مگر 6 لاکھ سے زیادہ, مگر 12 لاکھ تک جو ہے ان کو 6 لاکھ سے زیادہ جو آمدن ہے, اوپر کی جو آمدن ہے, اس پہ 5% ٹیکس دینا ہوگا. جی, تو آپ کے خیال میں اگر کسی کی تنخواہ میں سرکاری ملازم کی 1 سے 16 تک 25% اضافہ ہوا ہے تو دوسری طرف 5% ٹیکس جو ہے اضافہ جو لگا ہے, تو یہ کیسے, یہ تنخواہ میں اضافہ زیادہ ہے یا ٹیکس زیادہ؟ یہ جو 5% ٹیکس بڑھا ہے نا, یہ پہلے 2.5% تھا 6 سے 12 تک. یعنی کہ اگر ہم سپوز کر لیں کہ کسی کی 12 لاکھ روپے سالانہ آمدن ہے تنخواہ سے, تو وہ پہلے 15,000 ٹیکس دے رہا تھا, اب وہ 30,000 دے گا اس سال سے, جولائی سے آنورڈ. یعنی کہ یہ 100% اضافہ ہے, 100% اضافہ ہے. اب دیکھیں نا 15,000 شاید کچھ لوگوں کے لیے کوئی بڑا اماؤنٹ نہ ہو, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی سیلری بھی کتنی تھی, وہ 1,00,000 روپے مہینے کا لے رہا ہے, اور 1,00,000 روپے والا کمانے والا مہینے کا آدمی میرے حساب سے آج کل ڈسٹریس کی زندگی گزارتا ہے. نارملی جب گورنمنٹ دیتی ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ جی ہم کچھ غریبوں کے لیے, آئی ایم ایف بھی کہے گا کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ کی وہ بڑھا دیں, شرح بڑھا دیں, اس کی ریچ بڑھا دیں, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کے لیے انٹائٹلڈ نہیں ہیں, لیکن ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ جو کاسٹ آف لیونگ ہو گئی ہے, جو بجلی کے بل ہے, تو اس لیے یہ جو 100% انکریز ہوا ہے نا, اب اس کا اگر آپ پورا انالیسس کریں نا تو یہ پرسنٹیج انکریز کم ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے انکم بڑھتی جاتی ہے اس کے بعد یہ 30% انکریز رہ جاتا ہے, پھر یہ آخر میں جو ٹاپ انکم والے ہیں وہاں 10% انکریز رہ جاتا ہے. ایبسولوٹ ٹرم میں وہ اماؤنٹ زیادہ ہوگا کیونکہ کروڑ کا 10 روپیہ 10% زیادہ ہوگا, لیکن پرسنٹیج ٹرم سے اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ایک مشکل صورتحال میں اس وقت رہ رہے ہیں. ہم کو پین برداشت کرنی پڑے گی ساری سوسائٹی کو, لیکن اس پین کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کیا جاتا ہے, کس طبقے پہ زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے, یہ امپورٹنٹ بات. ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے جب حکومت اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے کہ جس کا سالانہ 1 کروڑ سے زیادہ ہے تو اس پہ ٹیکس لگائے, تو اس پہ بھی ہم اعتراض تو ہمیں ہوتا ہے کہ یہ بھی زیادتی ہے, کیونکہ پیسے کمانا کوئی جرم ہے, جیسے کہ آپ بالکل اس کے اوپر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بات کریں گے پاکستان میں تنخواہ دار طبقہ جو بظاہر ایک آسان شکار ہے ہر بجٹ بنانے والی حکومت کا, اور اب کی بار بھی جو ٹیکس لگے ہیں اس میں تنخواہ دار طبقہ جو ہے بے تحاشا متاثر ہوا ہے. اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اقبال, سابق ممبر FBR اور فائنانس کے رپورٹر مہتاب حیدر. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں صحافی پروگرام میں تنخواہ دار طبقے کو درپیش مشکلات کے حوالے سے, خاص طور پہ حالیہ بجٹ کے بعد جو ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اس سے ان کی زندگی پہ کیا اثر پڑا ہے. مہتاب حیدر صاحب یہ بتائیں, جیسے وقفے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ 12 لاکھ روپے سالانہ آمدن والوں کے اوپر جو ٹیکس لگا ہے وہ بھی جاتی ہے, اور دوسری طرف 1 کروڑ سے زیادہ پہ جو ٹیکس لگا ہے وہ بھی جاتی ہیں, تو پھر ٹیکس کیا کرے اگر 1 کروڑ والے بھی اگر ٹیکس نہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اصل میں پرنسپل جو ہے نا سر وہ ٹیکسیشن کا, اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اور ڈیول لائز ان ڈیٹیلز. ایشو یہ ہے کہ آپ مجھے سیلریڈ کلاس پہ جب ٹیکس لگاتے ہیں تو سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس لگانے پہ مجھے پرسنلی مجھے اعتراض نہیں ہے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ لگائیں, لیکن اس فیئرنس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے کس طبقے پہ کتنا بوجھ ڈالنا ہے اور وہ کتنا ایبزارب کر سکتا ہے. مجھے صرف اس کے اوپر اختلاف ہے. مجھے یہ اختلاف ہے کہ آپ جو 50,000 سے 1 لاکھ روپے لے رہے ہیں اس سے کے اوپر آپ اتنا بوجھ ڈالیں جتنا وہ کر سکتا ہے, اور جو ہائیسٹ سلیب ہے اس کے اوپر بھی اتنا زیادہ نہ ڈال دیں کہ وہ یہ جو درمیانی طبقہ ہے جس میں میں خود بھی شامل ہوں, اور یہ جو پروپوزل ہے اس کا برن مجھے بھی فیل کرنا پڑے گا. آپ ان لوگوں پہ جو لوگ مڈل انکم ہیں آپ کو ان کے اوپر تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ بڑھانا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے, مجھے وہ بڑھانے پہ اگر اعتراض نہ ہوتا, اگر آپ ایگریکلچر انکم کا فیصلہ, مجھے اعتراض تھا مریم نواز صاحبہ پہ کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ٹیکس فری بجٹ دے رہی ہوں, یہ تو آپ IMF کے کیا اسے کہتے ہیں پریشر کے اندر آپ نے ابھی اسٹرکچرل بینچ مارک رکھا ہے, اور اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کو جو ہے وہ آپ امینڈ کریں گے. آپ ریٹیلرز کے بارے میں مجھے بتائیں, آپ ریٹیلرز کی کون سی سکیم لا رہے ہیں اور ان سے کتنا ٹیکس لے رہے ہیں؟ آپ اپنے شٹر کی وہ جو پاور ہے اس کو وہ استعمال کرتے ہیں اور آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
بلکہ اس دن زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے آ رہی تو پتہ نہیں کیا کریں گے اور ہم کتنا دیں گے. اگر آپ نے تمام طبقوں کے اوپر, جس میں ججز بھی شامل ہیں, جس میں پارلیمنٹ بھی شامل ہے, جس میں شہری بھی شامل ہے, جس میں ملٹری بھی شامل ہے, اگر آپ سب پہ ایکویٹیبل ٹیکسیشن کریں, اس ٹیکسیشن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. اچھا, یہ پارلیمنٹ, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, جو بجٹ جس پارلیمنٹ میں منظور کیا گیا, مجھے ایک بات بتائیں, کتنا ٹیکس دیتے ہیں پارلیمنٹیرینز؟ یہ تو ان کی وہ جو الیکشن کمیشن کے سامنے ان کی وہ ڈیٹیل سامنے آ جاتی ہے, وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں, یہ جو ججز کے پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں, یہ کیوں ٹیکسیبل نہیں ہیں؟ یہ بھی ٹیکس فری ہیں. یہ آرمی کے بہت سے پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں, وہ کیوں ٹیکسیبل نہیں ہیں؟ جو کچھ کانسٹیٹیوشنل اور پوسٹس ہیں, مثلاً گورنرز کی ہے, مثلاً کچھ منسٹرز کی پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں, جو انکم ٹیکس کی ان کو ہے, یہ بہت معمولی اماؤنٹ ہوگی, لیکن یہ سمبولکلی بڑی امپورٹنٹ ہے, تاکہ جب میری جیب سے پیسے نکل رہے ہوں تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہو کہ جوڈیشری بھی پورے پیسے دے رہی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, جن کی پینشن ₹1,00,000 سے زیادہ ہے, ان کے اوپر کیوں ٹیکس نہیں ہے؟ ₹2,00,000 سے زیادہ پینشن ہے, ابھی ریسنٹلی پینشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہے لوگوں کی, ان کے اوپر کیوں ٹیکس نہیں ہے؟ تو یہ ٹیکس کا نظام, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایکویٹیبل اور فیئر. ٹھیک ہے, ایکویٹیبل اور فیئر نہ. ڈاکٹر اقبال صاحب, آپ یہ بتائیں کہ حکومت کی کوشش تو ہے کہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ فائلر بنیں, تو اس ساری صورتحال کے اندر ایک عام تنخواہ دار آدمی یا کاروباری شخص جو ٹیکس فائلر بننا چاہتا ہے, تو اس کے لیے کیا انسینٹیو ہے, اس کے لیے کیا انعام ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ ٹیکس فائلر بن جائے گا؟ کیا فائدے ہوں گے ٹیکس فائلر بننے کے اس نظام میں, اور نہ بننے کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں متی صاحب, اب جو ہماری ٹیکس پالیسی ہے نا, وہ کمپلائنٹ ٹیکس پیئرز کو بینیفٹ دینے کی بجائے دوسری طرف چلی گئی ہے کہ ان کمپلائنٹ کے لیے یا نان کمپلائنٹ کے لیے ہم اتنی زیادہ کاسٹ بڑھا دیں کہ وہ اسے فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے. اصولاً ایک آئیڈیل اور جہاں لوگوں کو انسان سمجھا جاتا ہو وہاں انسینٹیو دیا جاتا ہے, لیکن ہم چلے گئے ہیں ڈس انسینٹیو کی طرف کہ ان جو لوگ نہیں وہ فالو کر رہے ہیں ان کے لیے ڈس انسینٹیو ہو. مثلاً بہت سارے ود ہولڈنگ ریٹ ٹرانزیکشن ہیں, ہم پراپرٹی خریدتے ہیں, آپ ایون بینک میں آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں, ان پہ پروفٹ لیتے ہیں, تو ان میں فائلر اور نان فائلر کے ریٹس میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. مثلاً اب جو بینک کا ہے وہ 15% ہے شاید پروفٹ پہ, نان فائلر کے لیے وہ 35% ہوگا. اب آپ اس پہ بھی غور کریں کہ بہت سارے بینک میں لوگوں نے ایسے پیسے رکھے ہوتے ہیں جن کو شاید فائلر نہیں ہونا چاہیے, جو پینشن پہ کسی کو پیسے ملے, ریٹائرمنٹ پہ ملے ہیں, بیوہ ہے اس کو جو ملے ہیں, وہ سارے اس نے بینک میں رکھے, اس کی کوئی قابل ٹیکس انکم نہیں ہے, اس کو ریٹرن فائل کرنا شاید ضروری بھی نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ 35% سے اس نے بچنا ہے تو اس لیے اس کو وہ ریٹرن فائل کرنا پڑے گا. تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس طرح آپ جو ریٹرن فائل کروائیں گے نا لوگوں سے, وہ پروڈکٹیو ٹیکس پیئرز نہیں ہوں گے, ان سے آپ کو ملے گا کوئی نہیں, آپ ایک نمبر دکھانے کے قابل ہو جائیں گے کہ ہم نے فائلرز کا ریٹرن اتنا بڑھا دیا. اصل ہمیں طے کرنے کی بات ہے, کچھ فوکس کرنے کی چیزوں پہ ہے. اصل ہمیں ٹیکس چاہیے یا ریٹرنوں کی تعداد چاہیے؟ ہمیں تو ٹیکس چاہیے گورنمنٹ کے خرچے پورے کرنے کے لیے. آپ اگر غور کریں نا, اس وقت کرائسس کیا ہو گیا, اس وقت تقریباً یہ جو بجٹ بنا ہے اس میں 10,300 گورنمنٹ کی آمدن ہوگی ایف بی آئی کے ٹیکسز سے اور نان ٹیکس ریونیو سے, 9,700 آپ نے انٹرسٹ کی پیمنٹ کرنی ہے. تو آپ نے کرنا کہ آپ نے تنخواہیں کہاں سے دینی ہیں, آپ نے پینشن بھی قرضے لے کے دینے ہیں, اور یہ ہر سال بڑھتا جائے گا, ہر سال بڑھتا جائے گا. یہ اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس کو بیٹھ کے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اس مسئلے کو کیسے حل کرنا. اچھا مہتاب حیدر صاحب, یہ تنخواہ دار طبقے پہ جو اتنا ہیوی ٹیکسیشن اگر ہو رہی ہے, تو جیسے میں نے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھا کہ اس میں کیش ڈیلنگ میں اضافہ ہو سکتا ہے, لوگ بینکوں میں ہو سکتا ہے پیسے نہ رکھوائیں اپنی آمدن کو خاص لمٹ تک رکھنے کے لیے, تو کیا اس سے جو کالا دھن ہے یا جس کو ہم بلیک مارکیٹ کہتے ہیں, کیا اس کی ایکٹیویٹی بڑھنے کا بھی امکان ہے؟ دیکھیں, ایک یہ تو خطرات تو موجود ہے کہ لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں خاص کر یہ کہیں کہ ہمیں آپ بینک چینل, کسی بینکنگ چینل کے ذریعے سیلری ٹرانسفر کرنے کے بجائے کیش میں سیلری دینی چاہیے, وہ ٹیک ہوم والی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے. ایک تو یہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بالکل اس کے خطرات تو موجود ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ جو آپ کا پروگرام ہے, اس کے توسط سے اس ملک کا حل جو ہے نا وہ
کیش اکانومی نہیں ہے. یہ جو برڈن ہے اور یہ برڈن اس لیے ہمیں زیادہ پنچ کر رہا ہے, اور میں اس کی مخالفت بھی اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی جسٹیفائڈ سسٹم لے کر آئیں نا اور میرے اوپر برڈن ڈالیں تو میں برڈن برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے پھر یہ بھی پتا ہو کہ یہ 2-3 سال چلے مشکل ہیں آپ کے, اس کے بعد آپ کچھ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. مجھے جو اس IMF پروگرام میں نظر آ رہا ہے, یہ 3 سال کے بعد یہ پرائم منسٹر کلیم کرتے ہیں کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا. میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا, یہ شاید ان کی آخری حکومت ہو سکتی ہے. آخری پروگرام نہیں ہوگا. ہم 3 سال کے بعد بھی یہ جو سٹرکچر ہے اگر ہم نے اس کے اندر تبدیلی نہیں کی تو 3 سال کے بعد بھی ہم یہیں پہ کھڑے ہوں گے. یہ گول دائرہ ہے جس کے سفر میں ہم ہیں. ڈائریکشن اپنی ٹھیک کر لیں, اور ڈائریکشن کیا ہے؟ ڈائریکشن یہ ہے کہ آپ ہر طرح کی انکم کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں, آپ ریٹس کو کم کریں, کسی کو بھی ایگزمپشن نہ دیں. میں نے آپ کے پہلے اس میں کہا کہ کوئی بھی طبقہ ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, سب کے لیے ٹیکس کا نظام جو ہے وہ جسٹیفائی, وہ اس کی بنیاد پہ ہو, فیئرنیس کی بنیاد پہ ہو, تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ فیئرنیس کی بنیاد پہ نہیں ہے. آپ ابھی تک کچھ طبقات کے اوپر ٹیکس لگانے کے لیے, چاہے پولیٹیکل کمپلشنز ہیں یا کیا پرابلم ہے, آپ پوری طرح سے تیار نہیں ہیں. ریٹیلرز کا ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ آپ ریٹیلرز کے لیے کون سی اسکیم لے کر آ رہے ہیں. صحیح. آپ ایگریکلچر انکم کا کیا ریٹ رکھ رہے ہیں؟ بالکل, آپ یہ بات کر چکے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال صاحب کے حکومت نے ایک بار یہ بھی ہم نے اعلان سنا تھا کہ جو آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے وہ آپ کا ٹیکس نمبر. جی جی. اچھا, اس پالیسی کا مقصد کیا تھا اور وہ پالیسی کس حد تک کامیاب ہے؟ اگر شناختی کارڈ نمبر آپ کا ٹیکس نمبر ہے تو پھر تو 25 کروڑ عوام ٹیکس پیئر بن گئی ہے, پھر تو نان فائلر کوئی ہے ہی نہیں. نان فائلر تو بیسیکلی وہ ہے نا جو ریٹرن نہیں فائل نہیں کرتا. یہ نہیں کہ اس کا بند ہو گیا آپ کا, لیکن آپ رجسٹر ہونا آپ کو پھر بھی لازمی ہے. آپ نے ریٹرن فائل کرنا ہے تو آپ رجسٹر ہوتے ہیں FBR کے ساتھ, اور پھر آپ ریٹرن فائل کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو مقصد اس کا پرائمریلی یہ تھا کہ جو شناختی کارڈ نمبر ہے یہ کوئی انڈیکیٹر ہے جو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. آپ کی پراپرٹی ٹرانزیکشن میں بھی ہے, آپ کی گاڑی کی ٹرانزیکشن میں, آپ کا موبائل بھی آپ کے شناختی کارڈ پہ ہے. تو جب وہ بن جائے گا NTN تو وہ ساری چیزیں لنک ہو سکتی ہیں. تھیوریٹیکلی ہوئی نہیں ہے اس طرح سے جیسے ہونا چاہیے تھا. تو وہ تو بس ایک کاسمیٹک ہی معیار ہے کہ جی CNIC آپ کا NTN بن گیا, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ہمیں ایک اور چیز پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ صرف ٹیکس بڑھانا, لیکن ہر اکانومی کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ وہ کتنا ٹیکس دے سکتی ہے. جس طرح ہر انڈیویجول کی ہوگی. مثلاً اب میں نے آپ کو عرض کیا کہ 1 کروڑ پہ 30 لاکھ روپیہ ٹیکس دے رہا ہے, کل کو آپ کو اور زیادہ پیسے ہوں گے تو کیا آپ اسے 40 لاکھ کر دیں گے؟ الٹیمیٹلی ایک سٹیج یہ آئے گی کہ وہ بندہ کہے گا اچھا پھر تو میں گھر بیٹھتا ہوں, یا میں باہر کسی طریقے سے لانچ پہ بیٹھتا ہوں اور بچ گیا تو کہیں نہ کہیں اچھی جگہ پہنچ جاؤں گا. تو آپ ٹیکسز کو کس حد تک بڑھا سکتے ہیں؟ آپ کو دوسرے اسپیکٹ پہ بھی غور کرنا چاہیے, کیونکہ ہم ٹیکس کس لیے اکٹھا کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے. تو کیا اخراجات کو کم کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے؟ خاص طور پہ وہ اخراجات جن کی شاید اتنی زیادہ ضرورت نہ ہو اکانومی کے لیے. یہ جیسے مہتاب نے کہا ہے تو یہ علامتی بات, کیونکہ بظاہر وہ اخراجات بہت کم ہیں اکانومی کے سائز کو اگر آپ دیکھیں, مگر عوام کے اندر تھوڑا سا یہ اعتماد ہوگا کہ ہمارا پیسہ بڑی بڑی سرکاری گاڑیوں پہ نہیں لگایا جا رہا, اور پھر وہ بڑی بڑی سرکاری گاڑیاں نجی استعمال میں نہیں آ رہی. یہ سب بظاہر تو علامتی ہیں, اور کفایت شعاری کے جو اقدامات ہیں وہ لوگوں میں ایک اعتماد پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت ایسے کون سے بڑے کفایت شعاری کے اقدامات اٹھا سکتی ہے کہ جس سے عوام کے اندر یہ ایک اعتماد پیدا ہو اور عوام کہیں کہ ہاں اس حکومت کو ٹیکس دینا جو ہے مناسب ہوگا؟ دیکھیں, جہاں آپ کو نظر آتی ہے نا کہ کچھ آسٹینٹیشیس استعمال ہو رہا ہے پیسے کا سرکاری سیکٹر میں, مثلاً کیا ہمیں کسی گریڈ 18 کو کوئی 10-12 کنال کے گھر دینے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو؟ کوئی 5000 cc کی گاڑی استعمال کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جو چھوٹی گاڑی میں نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس طرح سے اگر آپ غور کریں تو بہت جگہ پہ ہو سکتا ہے, بہت جگہ پہ. مسئلہ تو صرف یہ نظر آنا ہے کہ لوگوں کو نظر آئے
کہ ہم ایک فیئر, جیسے مہتاب نے کہا کہ فیئر سسٹم میں رہ رہے ہیں, اور فیئر سسٹم میں اگر میں ایک 2 روٹیوں سے 1 روٹی پہ آ گیا ہوں تو میرے جو ہے انفلوئنشل لوگ, وہ بھی ان کی زندگی میں بھی مجھے کچھ نہ کچھ فرق نظر آ رہا ہے. تو جب آپ یہ کریں گے تو دیکھیں, اور دوسری بات ہم یہ طے کر لیں کہ یہ کسی ایک گورنمنٹ کا, کسی ایک فائنانس منسٹر کا یا کسی چیئرمین FBR کے بس سے بات نکل گئی ہوئی ہے. اب ہمیں ایک براڈر کنسنسس کی ضرورت ہے, جو پولیٹیکل بھی, ہمیں سوشل سائنٹسٹ کی ضرورت ہے, پولیٹیکل اینالسٹ کی ضرورت ہے, جو کسی طریقے سے اکٹھے بیٹھ کے یہ طے کریں کہ یہ جو مشکل حالات ہیں ہم نے کیسے مل جل کے گزارنے ہیں اور کس نے کتنا برڈن برداشت. ایک بات میں اگر اجازت دیں کرنے کی, دیکھیں آپ نے کہا اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ نے PSDP 1400-1500 ارب روپے کا رکھا ہے, اس کے اوورال سائز کے اوپر میں بات کرنے سے پہلے آپ نے پارلیمنٹیرینز کے لیے 75 ارب روپے رکھ دیے. مجھے یہ بتائیں, ایک طرف آپ سیلریڈ کلاس کے اوپر اتنا 150 ارب روپیہ, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا 100 سے 150 ارب روپے کے درمیان ہے, اس کا اضافہ کرتے ہیں. 75 ارب روپیہ پارلیمنٹیرینز کو, جس کی کوئی پراپر مانیٹرنگ نہیں ہے, کاغذوں کے اوپر مانیٹرنگ ہے, ڈسکریشنری فنڈنگ آپ دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا یہ کنٹروورشل ہے, ہم اس کو ختم کریں گے. یہ PDM والوں نے بھی کہا تھا ہم ختم کریں گے. اس دفعہ بجٹ میں بھی انہوں نے پہلے کہا کہ ہم نہیں رکھیں گے, پھر بعد میں ان کو الائز کی اور اپنے پولیٹیکل جو ہیں ان کے لیے رکھنے پڑے ہیں. مجھے بتا دیں اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے ان کے سامنے. 80th امینڈمنٹ کے بعد مجھے بتائیں کہ وہ منسٹریز جو ڈیوالو ہونی تھیں ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں, اور انہی منسٹریز سے پوچھ رہے ہیں جی آپ ہمیں بتائیں. وہ خود بتائیں گے آپ کو کہ یہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں. اچھا مجھے بتائیں, ڈپارٹمنٹس آپ فارغ کر کے انہی ملازمین کو کسی اور جگہ پہ ابزارب کر لیتے ہیں, کیا پولیٹیکل ول ہے؟ یہ پارلیمنٹیرینز کی تو مجھے کوئی جسٹیفائی کر دیں تو میں کہوں گا جی ٹیکس لگا دیں آپ. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں تنخواہ دار طبقے پہ لگائے گئے ٹیکسز اور اس سے ان کی زندگی پر پڑنے والے فرق کے حوالے سے. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے. تو مہتاب حیدر صاحب, پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ تنخواہ دار طبقہ, ایک طرف تو ٹیکسوں میں ان کے اضافہ ہو رہا ہے, دوسری طرف تنخواہ دار طبقہ میں بھی وسعت آتی جا رہی ہے. حکومت نے بظاہر تو تمام سرکاری بھرتیوں پہ پابندی لگا دی ہے, مگر اس کے باوجود بھی سرکار کے اداروں میں نوکریاں لینے کا جو ٹرینڈ ہے, اگر دیکھا جائے تو بیوروکریسی میں بھی بھرتیاں تواتر سے جاری ہیں. ان کے حوالے سے کوئی واضح پابندی کا اعلان نہیں کیا گیا. ہماری دفاع کے شعبوں میں بھی بھرتیاں جو ہیں تواتر سے جاری ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے خیال میں کیا تنخواہ دار طبقے کو تھوڑا محدود کرنا بھی ضروری ہے, اور خاص طور پہ جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں, جو سرکاری کاروباری ادارے ہیں, ان کا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ سر سائز آف دا گورنمنٹ تو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے اسلام آباد میں. مجھے صوبوں کا نہیں پتہ, مجھے یہاں کا پتہ ہے. پروجیکٹس ایسے بنائیں جن پروجیکٹس کے اندر کنسلٹنٹس, ایڈوائزرز, اس طرح سے. میں ابھی آپ کو ایک پلاننگ کمیشن کے پروجیکٹ کا حوالہ دے سکتا ہوں کہ جس میں تقریباً 150 بندہ انہوں نے رکھنا ہے. یہ حکومت جانے سے پہلے انہوں نے ایڈوائزرز رکھے کافی سارے, اور ہر منسٹری میں یہ رکھ رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ منسٹریز میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے. وہ آ کے روزانہ پوچھتے ہیں اور پوچھ کے گھر چلے جاتے ہیں کرنا کیا ہے. یہ کیا انٹرنشپ پروگرام وغیرہ ہے؟ کوئی انٹرنشپ پروگرام نہیں ہے, یہ کچھ کنسلٹنٹس ہائر کر رہے ہیں کافی سارے. ایک تو یہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کا ایک یہ بھی ہے. میں FBR کی آپ کو مثال دیتا ہوں, میں کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا جن کے ذمہ ڈیجیٹائزیشن کی ہے, میں نام لے بھی سکتا ہوں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نیشنل ایکسچیکر سے نہیں دے رہے, وہ جو میلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن ہے اس کے تھرو جو ہے ان کو پیسے دے رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈیجیٹائزیشن پہ کام کر رہے ہیں. روزانہ آ کے FBR سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. پہلے وہ سمجھ رہے ہیں, سمجھ کے انہوں نے اکتوبر تک ایک پالیسی بنا کے دینی ہے. وہ پالیسی جو ہے وہ پھر امپلیمنٹیشن اس کا فیز انہوں نے شروع کرنا ہے. تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں. میرا یہ ایک رف ایسٹیمیٹ ہے, کوئی 300 سے 350 FBR کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مختلف FBR میں رہتے ہوئے فورن کوالیفائڈ لوگ ہیں, اور وہ بڑے اچھے لوگ ہیں. ایک اب ہم اپنے لوگوں پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے, اور ان سے پوچھا جائے کہ اس نظام کے اندر کیا خرابیاں ہیں اور کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. آپ نے ایک خوبصورت سی رپورٹ لکھوانی ہے ان سے, اور 1 ارب روپے سے زیادہ ان کو دے دینا ہے. یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ جو موجودہ لوگ ہیں
ان کے KPIs طے کریں, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, اور ان سے کام لیں, اور ٹھیک جگہ پہ ٹھیک بندہ لگائیں. یہ جو اپنا آدمی ہے نا, اپنا DMGN DMG PTI اس سے نکل جائیں. یہ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, اور کیا ہو رہی ہے یا اس کے ابھی تک کوئی چانسز نہیں ہے سر, کوئی چانس نہیں. اچھا ڈاکٹر اقبال صاحب, آپ تو ایک مشیر بھی کہہ سکتے ہیں, ٹیکس کے ایکسپرٹ بھی آپ کو کہا جا سکتا ہے. آپ سرکاری ملازموں کو کیا مشورہ دیں گے جس قسم کی ٹیکس کی کٹوتی تنخواہ دار طبقے کی ہوتی ہے, چاہے وہ سرکاری ہے چاہے غیر سرکاری ہے, وہ کس طریقے سے اپنے ادا کیے گئے ٹیکسز میں سے کچھ ریفنڈ بھی کلیم کر سکتے ہیں؟ ایسے کون سے اخراجات ہیں جس میں تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ ریفنڈ کلیم کر سکتا ہے؟ اگلا پرابلم یہی ہے, جب سیلری کی ٹیکسیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو دنیا میں یہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ سیلری کے بارے میں لا میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اگینسٹ کوئی خرچہ الاؤ نہیں ہوگا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ دنیا میں یہ ہے کہ کچھ الاؤنسز ملتے ہیں, بچہ کے پڑھنے کے بھی کچھ اسے الاؤنس ملتا ہے, لیکن ہمارے ہاں کچھ الاؤنسز تھے آج سے چند سال پہلے تک. مثلا کوئی انشورنس پریمیم دے رہا تو اس کے ٹیکس میں سے ایک کنسیشن ملتی تھی. کسی نے ہاؤس بلڈنگ کوئی لون لیا ہوا ہے بینک سے یا HBFC سے, تو اس کو جو پیمنٹ کر رہے ہیں اس پہ بھی ٹیکس میں چھوٹ ملتی تھی. یہ پچھلے 1-2 سال میں یہ سارے الاؤنسز ختم کر دیے. اب سیلری پہ آپ نے گراس اماؤنٹ پہ ٹیکس دینا ہے, اس پہ بچانے کا کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے. صرف ایک جو کیا جا سکتا ہے, جو لمیٹڈ حالات میں جو ہے, جو لمیٹڈ چوائس اویلیبل, یہ کہ کم از کم سارے ریٹرن فائل کریں, کیونکہ وہ جو ود ہولڈنگ ٹیکسز کے ہائر ریٹس ہیں, کچھ ٹرانزیکشنس ہیں, ان سے تو اپنے آپ کو بچائے نا. اور ریٹرن فائل کرنا سیلری والوں کے لیے بہت زیادہ مشکل کام بھی نہیں, آن لائن گھر بیٹھے ہر بندہ کر سکتا ہے. تو میرا تو مشورہ یہی ہوگا کہ ان ایگزسٹنگ حالات میں, کوئی آئیڈیل میں حل نہیں بتا رہا, لیکن کم از کم ریٹرن تو فائل کریں, کچھ بچت ہو جائے. ہاں, لیکن سر ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو ڈاکٹر صاحب نے ود ہولڈنگ کی بات کی. دیکھیں آپ بجلی کے بل پہ ود ہولڈنگ ٹیکس دے رہے ہیں, ہم پراپرٹی کی ٹرانزیکشنز کے اوپر سیلر اور بائر دونوں کے اوپر ٹیکس ہے, اور وہ ٹیکس بہت واضح, میں آپ کو بتاؤں اس کے سلیبس بڑے. مثلا کیپٹل گینز جو ہے, اب کیپٹل گین جو فائلر ہے اس کے لیے 15% ہے, جو نان فائلر ہے اس کے لیے 45% ہے وہ اس کے گین کے اوپر. پہلے پیریڈ ہوتا تھا, وہ پیریڈ بھی ختم کر دیا ہے. لیکن مجھے FBR سے جو گلا ہے, آپ ایک طرف ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں, اور جن چیزوں پہ ہمارا ریفنڈ بنتا ہے, مجھے شورٹی دے دیں چیئرمین FBR کہ جب میں ریٹرن فائل کروں گا اور میں ریفنڈ کلیم کروں گا تو مجھے مل جائے گا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی یہ شورٹی مجھے نہیں دے سکتا. کیا وہ جو ریفنڈ ہم کلیم کرتے ہیں, کیا وہ جو پیڈ ٹیکس ہے ڈیو یا آلریڈی پیڈ, اس میں سے ہم ڈیڈکٹ کر کے نہیں کر سکتے؟ دیکھیں سیلری کے لیے پہلا قانون تو یہ ہے کہ ادروائز آپ کی سیلری مثلا اگر یہی 10 لاکھ روپے مہینہ تو اس پہ ٹیکس کیلکولیٹ کر کے امپلائر نے کرنا ہے. لیکن اگر آپ کا کہیں اور ٹیکس کٹا ہوا ہے, مثلا موبائل پہ کٹا ہوا ہے, بجلی پہ کٹا ہوا ہے, تو آپ امپلائر کو وہ دکھائیں اور وہ اتنی ڈیڈکشن قانون کے مطابق وہ کم کر سکتا ہے, تاکہ ریفنڈ کی سچویشن ہی نہ آئے. آپ سال کے دوران جو آپ کا دوسرا ٹیکس, اگر امپلائر نہیں کرتا تو آپ ریفنڈ کلیم کر سکتے, پھر تو بعد میں سال گزر جائے گا نا, پھر وہی FBR کے پھر مجھے بتائیں نا ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو اس لیے بہتر, جیسے آپ نے کہا تھا سیلری والوں کے لیے کیا ایڈوائس ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ اپنی ڈیڈکشن کو مینیج کرے. جو ایکسیس ڈیڈکشن ہوتی ہے اسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. امپلائر کی یہ ذمہ داری ہے قانون کے مطابق کہ وہ اس کا کریڈٹ دے, اسے کاٹتے وقت ہی, تاکہ بعد میں ریفنڈ کے چکر میں نہ پڑنا پڑے. اچھا, جو امپلائر ہے اس کی کیا اوبلیگیشنز ہیں ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ کے حوالے سے, اور جو بھی ریگولر وہ اگر سیلریز دیتے ہیں تو ان میں سے وہ ٹیکس ڈیڈکشن تو کرتے ہیں, ہاں جی, تو کس کی لائبلٹی بنتی ہے الٹیمیٹلی, امپلائر کی یا امپلائی کی, اگر کوئی اس میں ڈسکریپنسی آتی ہے؟ دیکھیں اگر کہیں نہیں ٹیکس کٹا نا تو FBR بڑا سمجھدار ہے, اس نے 2 قانون بنائے ہوئے, ایک ہے ہم جس نے کاٹنا تھا اس کو بھی پکڑ سکتے ہیں اور جس کا کٹنا تھا اس کو بھی پکڑ سکتے ہیں. تو سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہے کہ وہ دونوں سے لے سکتا ہے FBR, لیکن دونوں میں سے ایک سے ہی لے گا, آبویسلی دونوں سے دو دفعہ تو ڈبل ہو جائے گا نا. تو بہرحال امپلائر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس کاٹے اور ایک اسٹیٹمنٹ دے, ایک پیریوڈک اسٹیٹمنٹ ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹس بھی دی جاتی ہیں FBR کو. اور اب FBR کا سسٹم تھوڑا سا ایڈوانسڈ ہو گیا اس حد تک کہ اگر آپ کا کوئی ٹیکس کٹا ہے نا تو
تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے ایف بی آئی کے پاس اس میں وہ فگر اپیئر ہو جاتی ہے کہ جی آپ کو کریڈٹ لینے میں آسانی ہو جاتی ہے. کریڈٹ لینے میں آسانی. اچھا, کس قسم کی ڈاکومنٹیشن جو ہے ایک تنخواہ دار طبقے کو اپنی اینول ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے سنبھالنی چاہیے, رکھنی چاہیے, مینٹین کرنی چاہیے؟ دیکھیں نا, ایک تو وہی جو ریٹرن ہے, جو اس کی انکم ہے, جو جس پہ ٹیکس کٹ گیا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اصل پرابلم کرتی ہے, آپ کو ایسٹس اور لائبلٹیز کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سال میں آپ نے کیا خرچ کر دیا اور کیا آپ کی جو ایسٹس تھے ان میں اضافہ ہو گیا. اس کے لیے آپ کو بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس چاہیے ہوتی ہیں. اگر اس سال کے دوران کوئی گاڑی خریدی گئی ہے, پلاٹ خریدا گیا یا بیچے گئے ہیں, تو ان کی ڈیٹیل, کیونکہ وہ ویلتھ جو آپ نے اپنی بتانی ہے نا, ویلتھ اسٹیٹمنٹ ریٹرن کے ساتھ دینی مینڈیٹری ہوتی ہے. اس میں پرابلم آتی ہے. ادروائز تنخواہ تو ساری سرٹیفائڈ ہوتی ہے نا, امپلائر آپ کو بتا دے گا کہ اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آئی ہوگی. اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر انٹرپرنرز ہیں اور باہر سے ریمیٹنسز بھی آتے ہیں, تو وہ بھی تنخواہ دار طبقے ہیں. انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے جو امپلائیز ہیں, ہمارے میڈیا کے اندر انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن کے جو امپلائیز ہیں, ان کی تنخواہ جو ہے فارن کرنسی میں آتی ہے, ان کی کتنی لائبلٹی ہے بطور ایک تنخواہ دار؟ دیکھیں نا, ان کو بھی ایک کنسیشن دی گئی ہے کہ اگر کوئی سروسز یہاں بیٹھ کے پاکستان سے باہر سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, امپلائی نہیں ہے, امپلائر باقاعدہ امپلائی اس کا نہیں ہے, تو اس پر بینک ٹیکس جب اس کو پیمنٹ کرے گا فارن ایکسچینج کو روپیوں میں کنورٹ کر کے, تو 1% ٹیکس کاٹ لیتا ہے اس کا. اس کو ایکسپورٹ آف سروسز ایک طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے سروسز ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اس کی کنسیشنل ٹریٹمنٹ ہے. ادروائز تو سیلری پہ آپ کو 15% بھی کٹ سکتا ہے, ان کا صرف 1% کٹتا ہے, اور وہ بینک کی ذمہ داری ہے. مطلب صاحب, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ جتنے ٹارگیٹ ٹیکس کے رکھے ہیں اور خاص طور پہ تنخواہ دار طبقے کے, ان سے تو ریکوری ہو جائے گی, تو اوور آل جو ٹیکس کا ٹارگیٹ ہے گورنمنٹ نے رکھا ہے, یہ کتنا پریکٹیکل ہے؟ دیکھیں, یہ 12,970 ارب روپے کے ٹوٹل ٹارگیٹ ہے. اس سال 9,306 جو ہے وہ ابھی تک کے ایسٹیمیٹس ہیں. تو اس میں یہ کوئی 3.6 ٹریلین ایڈیشنل ایف بی آر نے جمع کرنا ہے. ایف بی آر جو خود کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 1,800 ارب روپے کے ایڈیشنل ٹیکسز لگے ہیں. یہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں لگے کبھی اتنے. 500-600 ارب روپے کے ٹیکسز لگاتے ہیں ہم. 3 سالوں کے ٹیکسز 1 سال میں لگا دیے ہیں. اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ ایف بی آر کے لیے کوئی آسان جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہے. ان کو اپنا ایکٹ ٹوگیدر کرنا پڑے گا. اور یہ جو آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام ہے, چانسز یہ ہیں کہ اس میں ہر کوارٹر کے بعد ایک نیا منی بجٹ نہ آتا رہے. یہ خطرہ جو ہے وہ موجود رہے گا. تو یہ نیا منی بجٹ جو ہے آئی ایم ایف کے لیے قابل قبول ہوگا؟ آئی ایم ایف تو جیسے ہی کوارٹر میں آئے گا, اگر آپ اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کریں گے, تو وہ ایک کنٹینجنسی پلان جو ہے نا وہ ان کے جو 3 سال کا پروگرام ہوگا اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ اگر ریونیو شارٹ فال ہوا یا ایکسپینڈیچرز اوور رن ہوئے, تو یہ کنٹینجنسی پلان کے تحت یہ چیزیں ہیں جن پہ آپ کو ٹیکسز مزید لگانے پڑیں گے. ابھی آپ یہ دیکھ لینا, ایگریکلچر انکم ٹیکس جو صوبوں کا ہے, اس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ صوبے اگر خود نہیں کر سکتے تو وہ ایف بی آر کو یہ پاورز دیں گے جب تک اپنی کیپیسٹی نہیں بلڈ کر لیتے. ایف بی آر اپنی فیس لے کے باقی پیسے انہیں واپس کر دے گا. تو یہ ایک بڑا مشکل مالی سال جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر اقبال صاحب, کوئکلی ایک ٹیکس فائلر کو آپ ان پہ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ ٹیکس اگر وہ فائل نہیں کر پاتا کسی بھی وجہ سے کسی سال کے لیے, تو کیا وجہ ہے؟ اگر اس کی جاب چلی جاتی ہے, اگر وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے, تو اس کے لیے کیا کاغذی کارروائی ضروری ہے؟ دیکھیں نا, وہ ایک نیل ریٹرن تو دے سکتا ہے خالی فارم میں, جس میں بتا دے کہ اس سال کی میری کوئی انکم نہیں ہے, تو ریٹرن دے دے, وہ بہتر ہے. کیونکہ آپ فائلر تو رہیں گے نا جی, آپ فائلر رہیں گے. یہ بزنس, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جی اگر کسی سال آدمی نے ٹیکس دیا تو اسے اگلے 2 سال اس نے لازماً دینا, چاہے اس کی انکم ہے کہ نہیں ہے. تو وہ نیل ریٹرن دیتے رہیں, آپ فائنل بھی رہیں گے, وہ جو ایکسیسو ود ہولڈنگ ہے اس سے بھی بچے رہیں گے. تو اس لیے ریٹرن دینا بہتر ہے. ایک اور بھی ہے ڈاکٹر صاحب, 180 دن اگر کوئی اس ملک کے اندر 183 جی, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریٹرن فائل کرے اگر وہ ادھر رہتا ہے جی اس پورے مالی سال کے دوران. تو اس لیے اگر آپ ٹیکسیبل انکم نہیں آپ کی ہوئی اس سال, لیکن آپ نیل ریٹرن تو فائل اس کے اندر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ملک سے باہر ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ اس کو اپیل کر سکتے ہیں. بہرحال بہت سے ایسے شعبے ہیں جن میں ابھی بھی کیش ڈیلنگ ہوتی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا بھی ان میں سے ایک ہے, وکلا بھی ان میں سے ایک ہیں, ڈاکٹرز بھی ان میں سے ایک ہیں, اور ریٹیلرز تو ہیں ہی. تو اس ساری کیش ڈیلنگ کو ایک چیلنج کے طور پہ اگر ریکارڈ پہ لایا جائے یا سسٹم میں لایا جائے,
تو تبھی تنخواہ دار طبقے کے بھی ٹیکس کا تعین کرنا آسان ہوگا. تو جتنے ٹیکس بڑھیں گے اور سسٹم امپروو نہیں ہوگا تو اتنا ہی کیش ڈیلنگ بڑھے گی, اور یقیناً بینکوں کے اوپر بھی بہت پریشر بڑھے گا, کیونکہ بینکوں کے لیے بھی جو سب سے بڑا ایک سورس ہوتی ہے, اس میں کاروباری سیکٹر تو ہوتا ہی ہے, مگر تنخواہ دار ایک ریگولر ان کے لیے سورس ہے کیش اویلیبلٹی کی. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.